ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو اور اس پہ زوردار بارش پڑ جائے جو اس پتھر کو صاف کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال میں سے کسی بھی چیز پر قابو نہ پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ صدقے سے مراد صرف رقم دینے نہیں ہوتا، بلکہ صدقے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اچھی بات کسی کو کہہ دیں، کسی کی مشکل کو دور کر دیں۔ صدقہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں آج کل صدقے کو ہم نے اسپیسیفک رقم دینے سے یا کسی کی مالی مدد کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ صرف صدقہ یہ نہیں ہے، صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ دوسرا بیان فرمایا گیا کہ جب تم صدقہ دے دو کسی کو تو پھر اس پر احسان نہ جتلاؤ، یہ نہ کہو میں نے تجھے دیا تھا، تیرے پاس تھا ہی کیا، اگر میں تجھے نہ دیتا تو کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ آج کل اس طرح کے جملے یا یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یا دیکھیں یہ احسان جتلانا، یہ صدقے کو برباد کر دینے کو بیان فرمایا گیا۔ یعنی تم نے جو صدقہ دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا نا، اور مقصد کیا تھا کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اس سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی پر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ لینے کی اور ملنے کی امید ہے تو پھر کسی پہ احسان تم جتلا رہے ہو؟ بھائی میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ میں نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کسی اور کو ذریعہ وسیلہ بنا دیتا۔ آپ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ اللہ کسی اور کو توفیق دے دیتا، ہم محروم رہ جاتے۔ یہ تو سجدہ شکر کا موقع ہے، نہ کہ احسان جتلانے کا۔ پھر فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے، یعنی مثال دی گئی کہ جیسے ایک پتھر چکنا، پہاڑی پتھر ہوتا ہے بالکل چکنا، وہ رکھا ہوا ہو، اس پہ مٹی وغیرہ جمی ہوئی ہو، جب بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ پتھر پہ آئی تو مٹی اس پہ ختم ہو گئی اور پتھر چمکنا شروع ہو گیا۔ تو بیان فرمایا کہ یہ ریاکار، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال ہے، کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تم نے دیا تھا صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب اللہ سے ثواب کا حصول ہے تو پھر لوگوں کا احسان کیوں جتلا رہا؟ دیکھیں ایک مٹی وہ ہے کہ جب اس پر پانی آتا ہے تو مٹی اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر لے لیتی ہے، پھر وہ زمین کو بھی فائدہ دیتی ہے اور زمین سے پانی باہر نکل کے لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور چکنا پتھر ہو، پتھریلا پتھر ہو، مجھے بتائیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پانی کا کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ تو یوں یہاں پر ایک بیان فرمائی گئی دنیا کے اعتبار سے، اور پھر قیامت کے اعتبار سے بیان فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو قیامت میں ان کی نیکیوں کا کوئی بھی اجر بولیے نہیں ملے گا۔ آگے بیان فرمایا گیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتے ہیں اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو اور اس پہ زوردار بارش پڑ جائے تو اس باغ کے پھلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں لوگوں کی مثالیں بیان کر دی گئی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا،
اللہ اس کے مال میں، اس کے اجر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو دکھاوے کے لیے کرے گا، جو لوگوں سے بدلہ چاہے گا، جو ریاکاری کرے گا یا احسان جتلائے گا، تو ایسے لوگوں کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لوگوں کا ذکر کر دیا۔ اب ایک اور کہاوت اور مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑی اہم ترین۔ دونوں باتیں سن لی آپ نے، ریاکار کی اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی، دونوں کی مثال سن لی۔ اب اگلی آیت میں نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اب دیکھیے، دونوں مثالیں ذہن میں رکھیے اپنے، اور نتیجہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں، ندیاں بہہ رہی ہوں، اور اس میں طرح طرح کے پھل ہوں، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتوان بچے ہوں، پھر ایک آگ آ جائے جو اس کے سارے باغ کو جلا دے؟ اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی مثال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے صدقہ دیا، خیرات دی، سب چیزیں دی، اور اب تمہارا معاملہ یہ کہ اللہ نے اب تمہیں اجر دینا ہے، بدلہ دینا ہے۔ لوگوں کو تم احسان جتلا رہے، میں نے تجھے راشن دیا تھا، میں نے تیری بچی کی شادی کا انتظام کیا تھا، میں نے تیرے بچوں کی اسکول کی فیس دی تھی، میں نے تجھے جاب پہ لگوایا تھا، میں نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جب یہ رویہ ہو جائے تو بندے کو پھر اپنے اعمال پر غور کر لینا چاہیے۔ یعنی بندہ سمجھتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نہ ملا دے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیالات کو پیدا نہ فرما دے۔ اور یہ مدد یا تعاون در حقیقت اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی زمین کی پیداوار وغیرہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خاص ناقص دینے کا ارادہ نہ کرو۔ یہ جب خرچ کر رہے ہو تو ناقص مال نہ دو، اچھا مال دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حالانکہ اگر وہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اس مال کو قبول نہیں کرو گے، یعنی ایسا مال جو تم اللہ کے لیے لوگوں کو دے رہے ہو، اگر وہی مال کوئی دوسرا تمہیں دے تم قبول نہیں کرو۔ یہ چیز میں لوں، مجھے دینا تھا، کوئی اچھا دیتے، اتنا گھٹیا مال مجھے دے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشن کو دیکھ لیجئے، کپڑے دیکھ لیجئے، ایکس وائی زیڈ جو بھی مطلب بندہ کرے، تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ اٹھا کر کچرا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ جب بھی دو اللہ کی راہ میں اچھا دو۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ گھر میں اگر اپنی کوئی تقریب ہو تو بریانی بھی بنے گی تو بیف کے چکن کی بنے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہو چھولے والے چاول بنا کے کھلا دو، اور وہی چھولے والے چاول جب آپ کو دیے جائیں، یار اتنا کنجوس ہے یار، مرغی والے چاول بنا لیتا ہیں، یہ کیا کنجوسی لگائی ہے؟ اگر ایک اچھی سی دیگ بنا لیتا بیف کی، رواج لگی ہوئی بوٹیوں کی، تو موت پڑ جاتی تو یہ، اور خود کو موت پڑ لی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ اپنے لیے کپڑا خریدا بہترین کاٹن برانڈڈ سوٹ زبردست، اور اللہ کی رضا میں دینا ہو، یار جب بازار لگتا ہے نا، یہاں سے کوئی 600-800 والا کپڑا لے کے دے دو اللہ کی رضا میں، حالانکہ وہ کپڑا پہننے کے قابل بھی نہیں ہوگا بعض اوقات۔ ہم اپنے رویے پر غور کریں، اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اپنی ذات یا خاندان میں تحفہ دینا ہو تو رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ذرا سوچیے۔ تو یہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں وہ دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، اچھا عطا فرمایا نا اللہ نے تمہیں اچھا دو۔ اگر ایک راشن رمضان کا اپنے گھر کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے راشن دینا تو وہی راشن اٹھا کے دیجیے نا۔ اپنے لیے اچھی کمپنی کا آئل، کوکنگ آئل وغیرہ، اور جب دینا ہو لوکل دے دو۔ اپنے لیے اچھا بیسن، اچھے چنے، اچھی چینی، سب کچھ، اور زبردست قسم کا۔ اور اگر دینا ہے تو
بس راشن کے پیکٹ بنے ہوئے اٹھا کے بھیج دو، دے دو. اپنے لیے اچھا آٹا اور جو انتہائی لوکل اور بیکار آٹا اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، یہی ملے گا واپسی پہ. یاد رکھیے جو دے رہے ہیں نا وہی ملے گا. بال اگر آپ دیوار پہ ماریں تو جیسے ماریں گے ویسے آپ کے پاس آئے گی نا. تو جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں وہی آپ کو ملے گا ریٹرن اس کا. تو جو ریٹرن چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیں. پھر ایک بات اور میں عرض کر دوں یہاں پہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں اللہ کی راہ میں، تھوڑا دیں مگر کوالٹی بہتر ہے. کوانٹٹی الگ ہے، کوالٹی الگ ہے. اللہ کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. جیسے میں اس کی مثال آپ کو قرآن سے دے دوں واضح طور پر. سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں روزانہ رات میں، سورۃ تبارک سورۃ الملک کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورۃ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں پہ کیا ہے کہ زندگی اور موت، یہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تمہارا امتحان ہے. تم میں سے احسن عملا، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھا پا رہا. زیادہ عمل کرنے والا یہ نہیں فرمایا قرآن نے. قرآن نے کیا کہا؟ احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر بہت ساری عبادات کو لازم کیا، رات بھر جاگنا، عبادت کرنا، مگر امت پر بہت ساری چیزوں کو لازم نہیں کیا. تراویح کو دیکھ لیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث سے 3 دن انہوں نے تراویح پڑھائی. بعد میں جب لوگ زیادہ جمع ہو گئے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھانے سے اس لیے منع فرما دیا کہ اگر میں پڑھا دوں تو کیسا تم پہ فرض ہو جائے گی، اور فرض ہو جائے گا تمہیں پھر جس سنت سے ہو تمہیں ادا کرنا پڑے گا. تو رمضان کی راتوں میں اس کو سنت قرار دے دیا گیا کہ رمضان میں آپ جو 20 رکعت ادا کر لیں. اور 2 سنتیں ہیں کہ رمضان کی آخری رات تک پورا مہینہ 20 رکعت روزانہ تراویح ادا کی جائے، اور ایک قرآن پاک مکمل اس میں یا تو خود بندہ تلاوت کر لے، حافظ قرآن ہے، یا پھر قرآن پاک کو سماعت کر لے. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اب دیکھیے نا روزانہ کی 20 رکعتیں، 20 رکعتیں کیوں ہیں؟ میں اس بحث میں نہیں جا رہا 8 تراویح ہیں، 12 ہیں کہ 16 ہیں کہ 20 ہیں، اس بحث میں نہیں جا رہا. میں اس وقت آپ کو جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 20 رکعتیں مقرر کی گئیں. آپ دیکھیے فجر کے کتنے فرض ہیں، ظہر کے کتنے فرض ہیں، کتنے ہو گئے، عصر کے کتنے، 4، کتنے ہو گئے، مغرب کے کتنے، 3 ہیں، کتنے ہو گئے، 13. عشاء کے فرض کتنے ہیں، کتنے ہو گئے، اور وتر کتنے ہو گئے. کسی کی جو رکعتیں ادا کرنی ہے نا قضا نماز کی، اس کو 20 رکعتیں پورے دن میں ادا کرنی ہے. اور اگر بندہ تراویح کو ادا کرتا رہے تو رمضان کے بعد اس کو قضا نمازیں ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک حکمت میں نے بیان کیا آپ کے سامنے جو علماء نے لکھی ہے. تو 20 رکعت یہ کیوں ہیں، 20 کیوں ہیں، 25 کیوں نہیں ہے، 40 کیوں نہیں ہے؟ مطلب 20 وہ ہیں کہ جو بندہ پورے دن میں فرض اور وتر کی صورت میں ادا کرتا ہے تو اتنا ہی بوجھ اور ڈال دیا گیا کہ اس سے زیادہ نہ ڈالو، جتنا اٹھا سکو تم، اس سے زیادہ ہی ڈالا گیا. اور نہ یہ کہا گیا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد ادا کریں، پوری رات دے دی، پوری رات میں جب چاہو ادا کرو. لیکن ہماری آسانی یہ کہ عشاء کے فوراً بعد ہم ادا کر لیتے ہیں تو ایک ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ. ورنہ اگر رات کے آخری پہر ادا کرنی پڑے، کہا جائے تراویح رات کو 4 بجے ہوگی تو شاید امام صاحب اور سامنے کھڑا ہوگا، پھر یا برکت کے لیے کوئی 1-2 لوگ آ جائیں تو آ جائیں، مشکل ہے نا اس وقت آنا. تو عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں بیٹھے کے تراویح بھی ادا کریں. یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لوگ ادھر پڑھ لیں ادھر پڑھ لیں ادھر پڑھ لیں، سب کو آپ نے جمع کر دیا اور کہا کہ سب ایک ساتھ پڑھ لو نا، پڑھنی ہی ہے نا تو ایک ساتھ ادا کر لو. جب ایک ساتھ یعنی اگر 10 لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں، 10 یہاں پڑھ رہے ہیں، 5 یہاں پڑھ رہے ہیں، 15 اوپر پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر فلور پہ جو 10 آدمی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بے ترتیبی ہے نا، نظم تو نہیں ہے نا. یعنی ادھر 4 موتی 10 موتی ادھر 15 موتی ادھر، تو ایک تسبیح کے دانے میں پرو کر ان کو ایک امام بنا دیا اور پورے تسبیح کے دانے سمجھے کے آ گئے. اب یہ نظم کے ساتھ جب ایک جماعت کا اہتمام کیا گیا تو اسلام کے اس نظام میں اور اس عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوگی. اسی لیے جماعت کا اہتمام ہوتا ہے ہر جگہ پر. جو 8 پڑھتے ہیں وہاں بھی جماعت کا اہتمام ہے، جو 8 پڑھتے ہیں وہاں بھی.
بھئی ہے تو جماعت کا اہتمام نا کہ ایک پڑھا رہا ہے پیچھے لوگ سماعت کر رہے ہیں، جہاں 20 پڑھنے وہاں بھی جماعت کا اہتمام ہے. تو جھگڑا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں عبادت کا انداز کیا ہے، عبادت کا انداز کیا ہو گیا. تو یوں یہ احسن و عملات کے اندر شامل ہے. پورا سال روزے نہیں ہیں، سال میں ایک مہینے میں روزے ہیں. احسن و عملات، اچھا عمل. ایک مہینہ آسان ہے روزے رکھنا، بجائے اس کے کہ پورا سال روزے فرض کر دیے جاتے. مشکل ہو جاتا نا. یا کہا جاتا بھئی ہر ہفتے کے اندر 3 دن تم کھاؤ 3 دن روزے رکھو، مشکل ہو جاتا. اسی طریقے سے فرمایا عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. عمرہ فرض ہے ہی نہیں کسی پر. کیا فرض ہے؟ کب؟ جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے. ایکم احسن عملا، سال پورا ہو جائے، پیسہ ہے 2.5% زکوٰۃ نکالیے. ایکم احسن عملا، 2.5% دینا آسان ہے. یعنی 97.5 روپے آپ کے، 2.5 روپے اللہ کے. آسان ہے دینا، مشکل نہیں. صدقہ فطر رمضان گزرنے کے بعد ایک بندے پر 2 کلو آٹا پورے سال میں لازم کیا گیا. مشکل ہے کوئی؟ بولے نا. ایکم احسن عملا. اور کتنا انداز بتا دیا گیا، جو آٹا تم کھاتے ہو نا اسی کا 2 کلو دے دو، یا اس کی رقم دے دو. بھائی 2 کلو میں 80 گرام کم جو کہا جائے احتیاطاً 2 کلو دے دو آپ اس کو. تو یہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، اچھا دو اللہ کے راہ میں. بہت زیادہ نہ ہو، پوری رات عبادت کرتے رہو، کوئی نہیں. ہاں 2 رکعت پڑھو، ایسی پڑھو ایکم احسن عملا. یہ ہے اصل اسلام کا نظام. خوبصورتی اسی کے اندر ہے. بہت زیادہ نہ ہو، جتنا ہو ایسا ہو بڑا خوبصورت اور بڑے رچاؤ اچھے انداز سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی عبادت کی کس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بندہ کرتا ہے اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اسے راضی بھی ہوتا ہے، اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور میں تو جب ان آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو بات آ رہی تھی کہ ہمیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے. دینے کا حکم کس نے فرمایا؟ اللہ نے. دیں تو اس پر اجر کون عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور جب دیں گے تو اس سے 7 گنا 10 گنا 700 گنا بڑھا کر کون عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ حکمت ہے. ایکم احسن عملا، اچھا پیش کرو اللہ کے راہ میں. اچھا پیش کریں، اچھی بات ہے. آپ 10 راشن نہ دیجئے، 2 راشن دیجئے اپنی کیفیت استطاعت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت تمہاری تقوی اختیار کرو بالکل دو، لیکن ایسا دو کہ سامنے والے کو کفایت ہو جائے. اب 2000 کا 2500 کا راشن اٹھا کے آپ دیں گے، اگر 2 میاں بیوی ہیں 2-3 بچے ہیں تو میرے خیال میں 10 دن میں نہیں چلے گا ان کا. آپ بجائے 15 لوگوں کو دینے کے آپ 6 لوگوں کو دیجئے. ایسا دیجئے کہ مہینہ کفایت کرے ان کا. مزہ تو تب ہے نا. تو یہ سوچ و فکر اس اعتبار سے جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے قرآن پاک کے اعتبار سے، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ناقص نہ دو اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ ناقص اگر تمہیں دیا جائے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. جب تمہیں دیا جائے تو تم منہ پھیر لے، یہ والا بورا میرے پاس نہیں آنا چاہیے، یہ نہ اس کو چلے جائے میرے پاس وہ والا آ جائے، یہ والی چیز میرے پاس نہ ہے اس کے پاس چلیے، یہ وہ والا جو نا وہ میرے پاس آ جائے. تو فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اپنی نگاہوں کو پھیرتے ہو، چشم پوشی کرتے ہو، یہ نہیں میرے پاس وہ آنا چاہیے. تو جب یہ انداز ہے تو لہٰذا پھر اللہ کی راہ میں اچھا ہی دینا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یاد رکھو اللہ بے پرواہ ہے اور حمد کے لائق ہے. وہ غنی و حمید ہے. غنی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا. تمہارے میرے دینے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ تم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اب اگلی آیت مبارکہ بعض لوگوں کے دل میں آتا ہے، یعنی آپ اور میں جو سوچ رہے ہیں نا، آیت مبارکہ اس کا جواب دے رہی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی حضرت نے بیان فرمایا مفتی صاحب نے کہ یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، ہم دیں گے تو کمی ہو جائے گی مال کے اندر. ہم تو اپنے حساب سے دے رہے ہیں لیکن زیادہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. آیت میں جواب آ گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تم اگر دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے
اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان کہتے تم فقیر ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں فضل کروں گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری سوچ کے اندر آ رہا ہے قرآن اس کا جواب دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ واللہ واسع علیم، یاد رکھو اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہیں کتنا چاہیے، اور وسعت اتنی ہے کہ اللہ اگر مجھے اور آپ کو سب کچھ بھی دے دے اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آگی۔ تو آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ واللہ واسع علیم، کیا ہے؟ واللہ، اللہ وسعت والا ہے ہر اعتبار سے، صرف اس اعتبار سے نہیں کہ مطلب اجر و ثواب، اللہ وسعت والا ہے، اور کیا ہے؟ علم والا بھی ہے، اور علم والا جانتا ہے سامنے والے کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہے مساوات اور ایک ہے عدل، دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے 10,000 اس کو دیے، 10,000 اس کو، 10,000 اس کو دے دیے 30,000، تو میں نے دے دیے، لیکن عدل کیا ہے کہ جس کی جو کیفیت ہے اس کو اس کے مطابق دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 6 افراد ہیں تو ان کو مجھے 20,000 روپے دینا چاہیے، ایک گھر میں اگر 2 فرد ہیں ان کو مجھے 10,000 روپے دے دینے چاہیے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ برابری برابری ایک الگ چیز ہے، اور قرآن عدل کے تقاضوں کے مطابق تقسیم کرنے کا بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عدل ہر معاملے کے اندر ضروری ہے۔ اور اب دیکھیے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے شیطان کی بات کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کا آپ کو ذکر کیا، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس آیت مبارکہ کو دیکھیے، فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ حکمت یہ انسان کی عقل کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جسے انسان سوچ کر سمجھ کر دیگر چیزوں کو اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کی جائے بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ بے وقوف کو آپ سمجھاتے رہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو میرے ذہن میں آیا فلسفہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ اپنے عزیز و اقربا کو دفناتے ہیں قبرستان کے اندر، اور قبر کو پکا کرنے کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، قبر کو پکا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں اگر یہ قبر ہے تو قبر جو ہے وہ پانی سے ٹوٹ نہ جائے، قبر کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو سائٹوں پہ بلاک لگا کر قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، سلپ وغیرہ لگاتے ہیں، درمیان سے قبر کو اس کے مثل جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا اس کی مثل مٹی کو رکھا جائے گا، اور درمیان سے قبر کو کچا رکھا جائے گا۔ ہاں چار طرف سے قبر کی حفاظت کے لیے کہ اس کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دیں، اور بارش یا پانی وغیرہ سے جیسے آج کل قبرستان کا حال ہے تو سائڈوں سے قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، مگر نارمل بلاک لگا دیں، پلاسٹر کر دیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جو آج ہمارے نا ٹائل ماربل، پھر 1 فلور 2 3 فلور اتنی اونچی اونچی قبریں، اور پھر اتنا بڑا اس پہ کتبہ، اور اس پہ آیت الکرسی، قل واللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بلا شبہ 2 2.5 3 لاکھ روپے کی ایک قبر تیار ہو رہی ہوتی۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ قبر کو اس طریقے سے تیار کرنے کا؟ کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور پھر دوسرا میں تو اس کو توہین سمجھتا ہوں کہ یہ آیت الکرسی لکھ دینا، سورہ اخلاص لکھ دینا، کوئی چیز، کبھی آپ جائیے آپ دیکھیے گا کہ جانور کس انداز سے ان قبروں کا حال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیے گا جا کر۔ تو یہ ہاں اگر نام کی تختی لگانی تو وہ ٹھیک ہے بھائی، عبداللہ اول اسد اللہ تاریخ وصال تاریخ وفات لکھ دیں اس پر نشانی کے طور پر، لیکن یہ کیا کہ مطلب جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھ رہے ہیں، آیت الکرسی لکھ رہے ہیں، اور پوری قبر کو آپ نے بھر کے رکھا ہوا اس طریقے سے، یہ تو عمل درست نہیں ہے نا۔ کیا فائدہ اس کا مجھے بتائیں؟ وہی اگر آپ 2.5 لاکھ روپے اٹھا کر کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دیں تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی آپ کے مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اسی رقم سے قرآن پاک خریدیں، مصحف شریف، اور مسجد میں لا کے رکھ دیں، لوگ قرآن کی تلاوت جب تک کرتے رہیں گے آپ کو جو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے عزیز کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اس رقم سے کسی ایسے ادارے میں جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہوں، خدمت کریں ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت ہمارے پاس باقی نہیں رہی، اور اسی کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ لیجئے
جب حکمت ختم ہو جاتی ہے نا بندے کے پاس اور حکمت باقی نہیں رہتی اور بندہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر آپ کو محافل نعت میں جو انداز نظر آتا ہے آج کل، یہ کر کے نوٹ گڈیاں لٹانا، ڈالر لٹانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ پیسے کا ضیاع ہے، پیسے کی بربادی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا، اس کے رسول راضی ہوں گے؟ یہ کیا مطلب جو ہے وہ عجیب سخت الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا، نعت خوانی کے نام پر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے آپ نے، اور جو ہے مطلب وہ لے سر لگا رہے ہیں اور یوں کر کے اور پھر اب تو یوں کر کے اور پتہ نہیں یوں کر کے پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ یہ محفل نعت ہے اور اس پر اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ۔ خدا کی قسم یہ کلچر محفل نعت کا نہیں تھا، یہ کہیں اور کا کلچر تھا جو محفل کے اندر آ گیا ہے۔ جاؤ اپنا شوق وہیں جا کے پورا کرو جہاں تمہیں پورا کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے تقدس کو اس طریقے سے پامال نہیں کرو گے آپ۔ اگر سمجھانے پر آئے تو کہتے ہیں علماء جلتے ہیں ہم سے، ہمیں پیسے ملتے ہیں نا، علماء جلتے ہیں، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے اتنی کہ علماء تم سے جلیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کے نام پر، حضور کے عشق کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہو نا، اس جہالت کو ختم کرو۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ نظر یہ کچھ اور ہے، نظر کیا ہوتی کہ ادب سے کس کو پیش کر دینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب مطلب یہ انداز اور مطلب یہ انداز، آپ نعت پڑھنے آئے ہیں یا آپ کچھ اور کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی؟ اور پھر اپنے لیے یہ دعویٰ کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ کسی عاشق رسول کا یہ انداز کبھی نہیں ہوتا۔ امت کس قسمہ پرسی کے اندر مبتلا ہے اور آپ اسٹیجوں پہ اس طرح کا بھانڈ پر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کلچر تو ہمارے یہاں کا نہیں ہے، نہ محفل میلاد کا ایک کلچر ہے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا یہ کلچر ہوتا ہے۔ اور رزق کی بے حرمتی، یہ رزق ہے نا، یہ اس طریقے سے لٹانا اور پاؤں تلے ان پیسوں کو روندنا۔ آپ کہہ رہے ہیں ناجائز حرام کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ناجائز حرام نہیں ہیں، لیکن انداز جو آپ کا ہے وہ غلط ہے۔ اگر میں آپ کو بالکل زبردست قسم کے اسٹیل کے لوٹے کے اندر واش روم سے پانی بھر کے آپ کو دوں کہ یہ پی لیجئے، پانی بالکل صاف ہے، لوٹا بھی بالکل طیب و طاہر ہے، آپ پئیں گے؟ جبکہ پورے محفل سجی ہوئی ہو، حضرت لوٹے میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں، خدا کی قسم پانی پاک ہے، یہ لوٹا بھی طیب و طاہر ہے، بھر کے واش روم سے لے کر آئے ہوں آپ کے لیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب سمجھنی چاہیے۔ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں اس بات پھر آپ یہ تانا مارتے ہیں یہ حضور کی نعت کے مخالف ہے، عاشق رسول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نوٹ پھینکنا عشق کی علامت کب سے ہو گیا بھائی؟ یہ کسی اور عشق کی علامت تھا، نوٹ اس طریقے سے لٹانا۔ حضور کے نعت خوانی کا میں کبھی یہ انداز نہیں تھا۔ آج دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ میں ابھی سے پیشن پہ ان لوگوں کو رجوع کرنا پڑے گا، معافی ان کو مانگنی پڑے گی۔ پہلے کبھی ٹک اللہ کے نام پر ڈھول کے تائے لوگ استعمال کرتے رہے، توبہ کرنی پڑی نا ان کو۔ علماء سمجھاتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا، توبہ کرنی پڑی، توبہ کرنی پڑی نا، رجوع کرنا پڑا۔ محرم میں بچوں کا نکاح بعد میں رجوع کرنا پڑا ان لوگوں کو، اگرچہ ناجائز نہیں ہے محرم میں نکاح کرنا، لیکن ہمارے عرف کے اندر اس وقت اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ ہم ناجائز حرام کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک عرف کی بات بھی کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ درست سے تو رجوع کیوں کیا بھائی آپ نے؟ پھر نہ کرتے نا۔ نعت خوانی میں کبھی پہاڑ پہ چڑھ گئے، کبھی سمندر میں چل رہے ہیں، ان سے بھی رجوع کر کے آپ کو سیدھا ہو کے بیٹھنا پڑ گیا۔ کتنے معاملات سے رجوع کریں گے اور کیا کیا کریں گے؟ اسٹیجوں پہ کب تک آپ مائک پھینکتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے اپنی ظاہری عزت اور شان و شوکت کا ڈھونگ رچاتے رہیں گے؟ خدا کے واسطے حضور کی نعت کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اللہ نے عزت دی ہے نا حضور کے نام پر، تو اس کی لاج رکھیں خدا کے واسطے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو دیکھ کے دوسرے کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اور مطلب عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ قرآن کے ہم بتا دیے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر میں سے حصہ عطا فرمایا گیا، اور عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے اور ہم نصیحت کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ کوئی مانے نہ مانے
ہم یہاں سے آواز بلند کرتے رہیں گے، ہمارا پیغام جہاں تک پہنچے گا ہم انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حکمت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اب دیکھیے جو موضوع میں نے چھڑا وہی چل رہا ہے سارا، اگر تم صدقہ کرو فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، اگر تم اعلانیہ خیرات کرو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کوئی برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی صدقہ اگر ظاہراً دینا ہے تب بھی دے دیجیے، اور اگر چھپا کے کس کو دینا ہے تب بھی دے دیجیے، کیونکہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندوں کے معاملات کو جانتا ہے۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ کہا کہ زکوٰۃ لوگوں کو بتا کے دی جائے، بتانے سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ جس کو دینا ہے اس کو بتائے، مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ زکوٰۃ وغیرہ، جی الحمدللہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، الحمدللہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، کیونکہ وہ فرض ہے نا، تو اس کا اظہار جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اور اگر کوئی صدقہ و خیرات نفل صدقہ کر رہے ہیں تو اس پہ کس کو خبر بھی نہ ہونے دے کہ میں نے یہ کر دیا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کیجیے، اور نوافل کا ادا کیجیے گھر کے اندر، تاکہ کس کو خبر نہ ہو آپ نے کیا عبادت کی۔ تو فرض نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ عبادت کا معاملہ اب ظاہر فرض ہے تو لوگوں کے سامنے پہ ظاہر ہونا چاہیے، لیکن اس لیے ظاہر نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں مسجد میں آ کے نماز فرض کو ادا کروں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے۔ پورا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آیات دیکھیں، جو ہم سوچ رہے ہیں آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے، اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، جو سوال ذہن میں آئے گا قرآن کا کیا اس کا جواب دے گی آپ کو۔ ابھی ہم نے کیا کہا، ہم اصلاح کی بات کریں گے، ہم دعوت دیں گے، سمجھنا نہ سمجھنا ہر ایک کی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا، لیس علیک ھداھم، تمہارا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہدایت دے دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور اس پر وانتم لا تظلمون کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ سارا مضمون میں نے چھڑا تھا آپ کے سامنے، جو دیں گے وہی ریٹرن آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اچھا دیجیے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ آج کے درس کی آخری آیت مبارکہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں کچھ ایسے تھے کہ جن کے چہرے بتاتے کہ یہ مستحق ہیں لوگوں کی زکوٰۃ کے، خیرات وغیرہ کے، لیکن وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، کسی سامنے مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو روک دیے گئے، زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، تم انہیں، یعنی نادان لوگ جو ہے نا، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کے پاس موجود ہے مال وغیرہ، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کے چہرے سے تو پہچان لے گا ان کی کیفیت کیا ہے۔ اور وہ لوگوں سے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ اگر تم ان کو پہچان کر ان کو دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا خیرات کر رہے ہو۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو سفید پوش ہیں،
ہمارے خاندان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، دیگر جگہوں پر جو ایسے موجود ہوں کہ جو اس طرح کی حرکتیں یعنی اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہوں بیچارے، کہ جو کسی کو یعنی حرکتیں کرنے سے مراد کسی کو لپٹ کے نہیں مانگتے، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو اس طرح کی حرکات سے دور ہیں، ایسے لوگوں کی پھر مدد کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ مدارس کے جو اساتذہ ہوتے ہیں یا علماء ہیں، مساجد کے مؤذن وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی جو ایسا طبقہ جو بہت پسا ہوا ہے، جن کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں اور آمدن کے ذرائع بھی مفقود ہوتے ہیں، اور وہ پورا وقت اللہ کے دین کے لیے یا دینی معاملات میں مشغول رہتے ہیں، تو اگر آپ کی حیثیت و استطاعت ہو پھر ان تک اپنا صدقہ و خیرات پہنچائیں، اول خاندان، اڑوس پڑوس، اور پھر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں کہ جہاں تک لوگوں کو آپ پہچان سکیں پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے کس کے آگے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، تو ایسے طبقوں کو ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمارے خاندان میں ہوں، اطراف میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت اور ان کی کفالت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔